لڑکے کی طرف سے کی جائے تو اچھا لگتا ہے۔ آرزو نے کندھے اچکائے اور کہنے لگی جیسے تمہاری مرضی۔ بہرحال شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری اور آرزو کی شادی ساتھ ہی ہونی تھی، سب رسمیں ساتھ ہونی تھیں۔ مہندی کی رسم سے ایک دن پہلے ہم دونوں کا نکاح تھا۔ نکاح کا جوڑا آرزو کا اس کے سسرال سے آیا تھا۔ وائٹ کلر کی میکسی تھی، بہت پیاری سی، جو احتشام بھائی نے اس کے لیے پسند کی تھی۔ وہ بار بار مجھے دکھا رہی تھی، کہنے لگی میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے وائٹ کلر ہی پہننا ہے، دیکھ لو کیسی لگ رہی ہوں۔ اس نے میکسی اپنے ساتھ لگائی۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تمہارے داؤد صاحب کب بھیجیں گے نکاح کا جوڑا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، وہاں سے تو ایسی کوئی خبر سنائی نہیں دی، شاید اسے مجھ میں دلچسپی ہی نہیں ہے، میں نے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں امی سے کہتی ہوں تمہارے سسرال فون کر کے پوچھیں۔ میں نے کہا آرزو تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو جس سے یہ لگے کہ ہم بھوکے ہیں یا ایک جوڑے کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں۔ جہاں بابا نے مجھے اتنے کپڑے دلوائے ہیں، کیا ایک میکسی نہیں دلوا سکتے؟ مجھے لگتا ہے یہ لوگ بھی بہت کنجوس ہیں۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی جب مین دروازے کی ڈور بیل بجی۔ دروازہ امی نے کھولا، لیکن ہم دونوں بھی باہر آ چکی تھیں۔ جب میں نے اپنی ساس کو دیکھا، وہ بنا بتائے ہمارے گھر آئی تھیں۔ امی بھی یہ دیکھ کے کچھ حیران ہوئی۔ پھر وہ اپنے ڈرائیور سے کہنے لگی لاؤ بیٹا اندر لے آؤ سامان۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگی ایک تو شادی نے مجھے بوکھلا کے رکھ دیا ہے۔ ایک اٹیچی تھا جو ان کا ڈرائیور اندر لے کے آیا، کہنے لگی اس میں حالہ کے کپڑے ہیں، نکاح مہندی اور بارات کا جوڑا ہے اور باقی سامان بھی ہے، اور ولیمے کا جوڑا تو ہماری طرف سے ہی ہوگا، وہ میں نے حالہ کے کمرے کی الماری میں ہی رکھوا دیا ہے۔ بہرحال ابھی میں جلدی میں ہوں کیونکہ بہت سے کام باقی ہیں اور کرنے والی میں اکیلی ہوں۔ داؤد تو ایسے معاملوں میں لاپرواہ قسم کا ہے، کہتا ہے مجھے لڑکیوں کی چیزوں کی شاپنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں، اماں سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے، میری والدہ نے، یہاں تک کہ آرزو نے بھی میری ساس سے بہت کہا کہ وہ کھانا کھا کر جائے، لیکن وہ نہیں رکی اور چلی گئی۔ آرزو نے میرا بیگ کھولا تو ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا تھا، لیکن مجھے اس لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ شاپنگ میری ساس نے کی تھی۔ کاش اس میں داؤد کی بھی کوئی پسند شامل ہوتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ آرزو کہنے لگی تمہارے نکاح کی میکسی کتنی حسین ہے حالہ، لائٹ پنک کلر کی میکسی ہے۔ واقعی اس پہ سلور کام بھی بے حد اٹھ رہا تھا، بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ سلور کلر کا جیولری سیٹ بھی تھا، سلور ہیل والی سینڈل تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا، یہاں تک کہ میری شادی کا جوڑا، مہندی کا جوڑا، سب چیزیں آرزو کے کپڑوں سے زیادہ اچھے اور مہنگے تھے۔ میری والدہ اور آرزو میری ساس کی پسند کو داد دے رہی تھیں۔ میرے اندر پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی آرزو اور خواہش نے مجھے بے چین کیا تھا کہ کاش یہ سب کچھ داؤد نے خریدا ہوتا تو شاید مجھے بے حد خوشی ہوتی۔ بہرحال نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ ہم دونوں بہنیں ہی پارلر سے تیار بھی ہوئیں۔ آرزو سے زیادہ میں خوبصورت لگ رہی تھی، اور سچ پوچھیں تو میں آرزو سے زیادہ خوبصورت تھی۔ آرزو مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ تیار ہونے کے بعد ہم دونوں کے سروں پہ دوپٹے رکھ دیے گئے۔ ایک پہ لکھا تھا احتشام کی دلہن، ایک پہ لکھا تھا داؤد کی دلہن۔ نکاح کا ارینجمنٹ میرے والد نے بہت اچھا کروایا تھا۔ ہماری شادیوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں ہی تو بیٹیاں تھیں ان کی، اسی لیے انہوں نے جی کھول کے پیسہ خرچ کیا تھا۔ جس چیز کی ہم نے فرمائش کی میرے والد نے وہی لے کے دی، کپڑے کیا، فرنیچر کیا، ہر چیز۔ اس معاملے میں ہم دونوں بہنیں بہت خوش نصیب تھیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں کی قسمتیں کیسی ہو جائیں گی، خاص طور پہ میری قسمت۔ بہرحال نکاح کا ارینجمنٹ بھی میرے والد نے ایک ہال میں کروایا تھا۔ سب سے پہلے داؤد کی فیملی پہنچی تھی، احتشام بھائی کی فیملی کو ابھی ٹائم تھا، اس لیے بابا نے کہا کہ زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے ساس سسر اور داؤد وقت کے بہت پابند ہیں۔ وہ ٹھیک 7 بجے پہنچ گئے تھے۔ میری ساس کہنے لگی آپ نے کہا تھا کہ رسم ذرا جلدی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک شادی کا دعوت نامہ ملا ہے اور قریب ہی شادی ہے، ہمیں رات کو وہاں پہ پہنچنا ہے، اس لیے پہلے میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دعا ہوئی۔ نکاح سے ابھی فارغ ہوئے ہی تھے کہ احتشام بھائی کی فیملی بھی پہنچ گئی۔ وہ بے حد خوش تھے۔ نکاح کے وقت احتشام بھائی نے بہت ڈرامے کیے۔ مولانا صاحب بھی تنگ آ گئے تھے۔
جب بھی وہ پوچھتے کہ کیا آپ کو قبول ہے تو کہتے تھے ابھی سوچ کے بتاتا ہوں۔ مولانا صاحب اسے حیرت سے دیکھتے تو ہنسنے لگ جاتے، پھر کہتے جی ہاں قبول ہے، دل و جان سے قبول ہے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ پہ ان کی ساری فیملی ہنس رہی تھی، آرزو کی دونوں نندیں بھی، دیور بھی، میں بھی ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ بہرحال نکاح کے بعد احتشام بھائی کہنے لگے بھائی میں تو اپنی بیوی کو نکاح کے بعد حق ضرور کروں گا اور فور ہیڈ پہ کس بھی کروں گا۔ میرے خیال سے میرا نکاح ہو چکا ہے تو مجھے روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ میرے والدین تو خاموش ہو گئے۔ ان کی فیملی اس بات پہ زور دینے لگی کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آج کل تو ایسا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ بڑے آرام سے وہ آرزو کے پاس آئے، آرزو بھی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آرزو کے اوپر سے وہ دوپٹہ اتارا جس پہ لکھا تھا احتشام کی دلہن، اور سب کے سامنے آرزو کے